بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے پہلے پارے کا خلاصہ اور اس کے خاص مضامین بیان کیے گئے. آج کی اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کے دوسرے پارے کا خلاصہ، اس کے خاص مضامین اور خاص احکام ذکر کیے جائیں. دوسرے پارے کا آغاز سیقول السفہاء من الناس سے ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، جس وقت تحویل قبلہ کا حکم آیا، تقریباً 16 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. آپ کا دلی شوق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا. چنانچہ آپ شدت اشتیاق سے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے، لیکن ادب کی وجہ سے کچھ گزارش نہیں کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیفیت کو دیکھا اور پھر وہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی امامت کا اس حق لے کر اس امت مسلمہ کو عطا فرما دی. اس کی نشانی یہ رکھی گئی کہ بیت المقدس سے اب نماز میں اس حکم کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا، جو امت اسلام کا مرکز تھا، جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کا آغاز فرمایا اور دین اسلام کی تعلیم کا آغاز ہوا. جس وقت تحویل قبلہ کا حکم ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بیت المقدس سے اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں، تو وہ اہل کتاب جو یہودی اور بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے لوگ اور منافقین طرح سے باتیں کرتے، اعتراضات کرتے کہ دیکھو جی ان کو کیا ہو گیا، ایک ایسا محترم مقام اس طرف سے منہ پھیر کر انہوں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا قل للہ المشرق والمغرب. سنو، یہ بیت اللہ اور بیت المقدس تو شمال اور جنوب میں ہے، کہ بیت المقدس شمال میں اور جنوب میں. سنو، اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق بھی ہے، اللہ کے لیے مغرب بھی ہے. وہ اگر مشرق کی طرف منہ کرنے کا حکم فرما دیں، اسی حکم کا نام اتباع کا نام دین ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر مغرب کی طرف حکم فرمائے، اسی اتباع کا نام دین کہلائے گا. ساری جہتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، وہ جس طرف چاہے حکم فرما دیں، اور اللہ کے حکم ہی کی تعمیل کا نام دین ہے. اپنی خواہشات، اپنے جذبات کے اتباع کا نام دین نہیں. چنانچہ تحویل قبلہ کے اس حکم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ایک بہت بڑا اعلان اور انعام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، آپ کی بعثت کے مقاصد کو ذکر فرمایا. چنانچہ کما ارسلنا کہہ کر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتی، کہ ہم نے جیسے اور احسان کیے اسی طرح ایک احسان تم پر یہ بھی کیا، تم میں ایسے رسول مبعوث کیے جن کے 4 بنیادی کام ہیں، اور یہی 4 بنیادی کام ہمیشہ پیغمبروں کے رہیں. یعنی یہ جو نبوت اور رسالت کا منصب ہے، اس کے بنیادی فرائض یہ ہیں. نمبر 1، یتلو علیکم آیاتنا، وہ پیغمبر تمہارے سامنے ہمارے قرآن کی آیات تلاوت کر کے دکھاتے ہیں. سب سے پہلا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کو سکھانا، اس کے الفاظ اور اس کی تلاوت کر کے دکھانا، تاکہ لوگ سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ کے کلام مجید کو، قرآن مجید کو پڑھنے کے قابل ہو جائے. دوسرا فریضہ پیغمبروں کا یہ ہے کہ وَيُزَكِّيكُمْ، یہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے باطن کی صفائی کرتے ہیں. تزکیہ نام ہے تطہیر ذہن کا، اور تزکیہ نام ہے تطہیر قلب کا. ذہن کو پاک کرنا اور قلب کو پاک کرنا یہ تزکیہ کہلاتا ہے. ذہن کو باطل نظریات سے، باطل عقائد سے، باطل افکار سے پاک کرنا،
اور دل کو باطل اور غلط رجحانات سے پاک کرنا، غلط قسم کے خیالات سے پاک کرنا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ تو دو بنیادی کام قرآن مجید کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام، وہ تمہارے لیے مزکی ہیں، مربی ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ جب یہ دو کام ہو گئے، ان دو کاموں کے بعد اب تیسرے کام کی باری آتی ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں وہ اللہ کی کتاب بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کر سکھاتے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطلب سمجھاتے ہیں، اس کے احکامات بتلاتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم کے اس اسلوب سے اس طرف بھی اشارہ ملا، جب کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہل ہوتا ہے اور ظاہر و باطن سے پاک ہوتا ہے، اب تیسرے نمبر پر آ کر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کو تفصیل کے ساتھ سمجھے۔ اور اگر کوئی شخص باطن کے اعتبار سے پاک صاف نہیں ہوا، اس کے عقائد صاف نہیں ہوئے، اس کے رجحانات صاف نہیں ہوئے، قرآن کریم کے حقائق، اس کے معارف اور اس کے علوم ایسے قلب پر جو مقدر دل ہو اس کے اوپر کبھی نہیں کھلتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صاف اور مجلہ قلوب کے اوپر اپنے معارف اور اپنے کلام کی خاص خاص خوبیوں کے اس کے عجائبات کو کھولتے۔ چوتھا کام والحکمہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکمت یعنی دانائی کی باتیں سکھاتے۔ حکمت سے مراد عملی طور پر اس دین اور قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا اسوہ حسنہ، یہ حکمت کا مصداق ہے۔ گویا آپ کی جو عملی زندگی ہے، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے معمولات، یہ ساری کی ساری حکمت کہلاتی ہیں۔ گویا قرآن کریم نے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا، اور قرآن کریم کے الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح نظریاتی اور علمی طور پر تعلیم کی ضرورت ہے، اسی طرح انسانوں کے سامنے ایک عملی طور پر نمونہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظریاتی اور فکری کتاب کا نمونہ عملی قرآن کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ آپ چلتی پھرتی کتاب اللہ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے کہ آپ کے اخلاق کیا تھے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، ارے تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ جو پورا قرآن مجید ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ گویا ایک قرآن کتابی ہے، ایک قرآن عملی ہے۔ کتابی قرآن ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے مصحف اور کتاب کی شکل میں عطا فرمایا، اور عملی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی صورت میں عطا فرمایا۔ یہ چار کام، ان چار قسم کے شعبے جو دین کے رکھے گئے، یہ دین اسلام کے پیغمبروں کے اور پیغمبروں کے وارثین کے یہ بنیادی فرائض ہیں جس پر وہ اپنی ساری زندگی کو صرف کرتے ہیں، ان کی محنت کا محور یہی کام ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ ان چار کاموں کو، قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھ لیتا ہے، تزکیہ کر لیتا ہے، قرآن مجید کو تفصیل سے پڑھتا ہے اور حکمت اور دانائی سیکھ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے راستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے راستے کے فی سبیل اللہ کے فضائل بیان فرمائے کہ اللہ کا راستہ جس بندے پر آسان ہو جائے اور اس کے لیے مزیدار بن جائے، پھر اس راستے پر وہ بڑی سے بڑی قربانی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ چنانچہ اس راستے پر اگر اسے جان بھی لٹانی پڑے تو بڑی ہنسی خوشی اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس راستے میں اللہ کے نام پر قربان ہونے والے شہیدوں کے احکام ذکر فرمائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سنو اللہ کی راہ میں جو جان دینے والے لوگ ہیں وہ اس قابل نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، ان کی قربانی اتنی بڑی ہے، ہم تمہیں منع کرتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں کہ تم ان کو مردہ کہو، وہ دراصل زندہ ہیں، ان کی زندگی کا شعور تم نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی کو سمجھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ چنانچہ شہادت کے اس مرتبے اور مقام کو بھی ذکر فرمایا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا اسی شہادت کے فی سبیل اللہ کے مقام کو کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، اللہ کے راستے کے کام کیا ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے دنیا کے انسانوں تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑے انعامات اور تمہارے اوپر بڑے احسانات فرمائے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد ایک ایسی چیز، چنانچہ حدیث قدسی میں فرما دیا، اے دنیا کے انسانوں اگر تم
کسی مجمع میں، تو اگر تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے میں تمہارے مجمع سے بہتر مجمع، فرشتوں کے مجمع میں تمہارا تذکرہ کروں. اگر تم بالشت بھر میری طرف آؤ گے میں گز بھر تمہاری طرف آؤں گا. اگر تم چل کر میری طرف آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، اور میری رحمت تم کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے فضائل اور خاص طور پر شکر کی تلقین فرمائے گی. اور جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے اور ایک بڑے مقصد کو لے کر چلتا ہے، اس مقصد کے کانٹے بھی ہوتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، آزمایا بھی جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا جیسے قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا یرجعون، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا. اور ایک اور مقام پر فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہارا امتحان بھی ہم ساتھ لیتے. چنانچہ امتحان کو ذکر فرمایا. اے دنیا کے انسانوں، اگر تم مقصد کو سمجھ لو، ایک مقصود کو اپنے سامنے ہدف بنا لو، پھر تم راستے میں جو آنے والی تکلیفیں اس کو بڑی ہنسی خوشی برداشت کر لو. سنو، تمہیں دنیا میں ہم آزمائشوں سے گزاریں گے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم کس طرح آزمائیں گے؟ کبھی تو تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، فاقہ آ جائے گا. کبھی خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، تم پر کئی قسم کے اندیشے اور خطرات ہوں گے. کبھی تمہارے مال کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی پیداوار کی جو توقع باندھ رکھی تھی اس پیداوار کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے. کبھی کسی کو ہم کسی نفس کو قبول کر لیں گے، اس کی جان قبض کر لیں گے، اپنے پاس بلا لیں گے. ہم اس طرح مختلف طریقوں سے آزمائیں گے اور تمہارا ہم امتحان لیں گے. تم یاد رکھنا، جب ان آزمائشوں سے گزرو تم ہمارے اس نظام حیات کو سمجھنا. اس کی اگر باریکی کو سمجھ لو گے کبھی پریشان نہیں ہوگے، کبھی غمزدہ نہیں ہوگے. اس نظام کی طرح سمجھنا، جب بات بات پر تمہیں آزمایا جائے اور تمہارے مال میں کمی آئے، کہیں نقصان ہو، کہیں اندیشہ ہو، کہیں فکر ہو، تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کا کثرت سے ورد کر. اس کی حقیقت کو سمجھ لو. انا للہ، ہم سارے کے سارے اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے، ہم کسی اور کے نہیں ہیں. وہ ہمارے مالک ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہم بھی ان کے مملوک، ہماری اشیاء بھی ان کی مملوک. ہمیں جن چیزوں کی ملکیت دی ہے مجازن دی ہے، اصل مالک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں ساری چیزوں کے. انہوں نے اگر چیزیں ہمیں دی اور وہ چیز لے لی، ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ کہہ کر تسلی دیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملک وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں. ہمارا لوٹنا بھی وہی، جو ہمارا مقصود، جو ہمارا محبوب، جو ہمارا مطلوب، ہمیں وہیں جانا ہے. اس لیے ہماری یہ دنیا رہ گزر ہے، رہ گزر دنیا ہے، بستی نہیں. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. اس راہ گزر میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہو، ہنسی خوشی برداشت کر کے یہ تصور کریں، یہ یقین تازہ کر لیں ہم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے. ہمیں جب ہمارا مقصود حاصل ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی لقاء اور اس کی خوشی حاصل ہو گئی، پھر یہ ساری چیزوں کا کوئی. اس لیے کہ جس آدمی کی منزل صحیح ہو جائے اس کو راستے کی تکلیفیں کوئی غم نہیں دیتی، راستے کی تکلیفیں بھول جاتی ہیں. اور اگر اس نے راستے کی تکلیفوں میں ہی سب کچھ اس نے احساس پیدا کیا، خدا نہ خواستہ اس کی منزل کھوٹی ہو گئی، اس سے بڑا نقصان والا کوئی. ہماری منزل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لقاء اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے. چنانچہ اس کے بعد ان احکام کو ذکر کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے احکام کو ذکر فرمایا کہ حج ایک چونکہ بہت بڑا فریضہ، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہونے والا فریضہ عائد ہونے والا ہے. صفا اور مروہ کے بارے میں فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے. جو آدمی بھی صفا اور مروہ، جو بھی حج کا ارادہ کرے یا عمرے کا ارادہ کرے، اسے صفا اور مروہ کی سعی کرنی چاہیے. اس زمانے میں جب نیا نیا اسلام آیا تھا صفا مروہ پہ بت ہوتے تھے، تو سعی کرنے میں صحابہ کرام کو مقام شرک ہونے کی وجہ سے ہچکچاہٹ ہوتی تھی کہ ہم اس جگہ پہ کیوں جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا نہیں، اس جگہ پہ جانا ہے. یہ صفا اور مروہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور پھر حج کے احکام کو تفصیل سے ذکر فرمایا گیا، جس کی تفصیل کچھ آیات کے بعد آگے آ رہی. قرآن کریم نے ایک بہت بڑی تعلیم یہ بھی ذکر فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں سے بعض ایسے مزاج کے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو، توحید کو چھوڑ کر شرک کا ارتکاب کرنے لگتے، اور اس شرک کے ارتکاب میں یہ کرنے لگتے. غور فرمائیے، ایک بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ وہ اپنے شریکوں سے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ،
وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے. اصل محبت تو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، لیکن مشرک آدمی اللہ کی محبت کو چھوڑ کر اپنے معبودوں کو، جس کو اس نے سب کچھ سمجھا، اپنی ساری محبتوں کا محور اس کو بنا. اب انسان خود غور کر لے، اس نے اپنا ساری چیزوں کا مدار اور محور کس چیز کو بنایا؟ چاہے وہ تراشے ہوئے پتھر کے بت ہوں، یا کوئی تہذیب ہو، یا کوئی ملک ہو، یا کوئی اس کے سامنے دنیا کی کوئی آئیڈیل کوئی بستی ہو، وہ شخص جس کو بھی سب سے بڑا درجہ دے گا اپنی محبت کا، جس کو وہ محبوب بنائے گا، وہی اس کا بت کہلائے گا. اور محبت سب سے زیادہ تعلیم قرآن مجید کی یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے. چنانچہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی. ایمان والا اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا. یہ ایمان کی پہچان قرآن مجید نے ذکر. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہم کسی کا ایمان ٹٹولنا چاہیں، اس کا ایمان کتنے معیار کا، اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کتنی. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا لیول ساری محبتوں سے زیادہ، قرآن مجید نے یہ تعبیر نہیں فرمائی کہ جو ایمان والے ہیں وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ جن جن سے بھی محبت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ان محبتوں میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت. اس لیے کہ بیوی سے، بچوں سے، اپنے مال سے، اپنے کاروبار سے، اپنی جاب سے محبت کرنا بری چیز نہیں ہے، لیکن ان کی محبتوں کو اللہ کی محبت پر ترجیح دے کے اللہ کے احکام کو پس پش ڈالنا اور دنیا کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ مذموم اور قابل ترک چیز. اس لیے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. قرآن مجید کی اس تعبیر سے یہ بھی پتہ تھا، شرک کی جیسے بہت ساری اقسام ہیں، عبادت میں شریک ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی قدرت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا بھی شرک. چنانچہ قرآن مجید نے یحبونہم کحب اللہ کہہ کر اس کی مذمت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غیروں کو شریک کرنا، کہ ان کی محبت کا لیول اور اس کی مقدار بڑھ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. شرک کی اس مذمت کے بعد قرآن مجید نے آیت نمبر 176 میں نیکی کا بہت بڑا تصور ذکر فرمایا کہ اسلام میں نیکی کی حقیقت کیا ہے. چنانچہ نیکی کا تصور یہ ذکر فرمایا کیونکہ ہر آدمی کسی خاص چیز کو نیکی سمجھتا ہے اور ساری زندگی اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے. جیسے قرآن کریم نے عیسائیوں کے بارے میں کہا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، اسی کو نیکی سمجھا، اور وہ سمجھتے رہے کہ اسی راستے سے اللہ، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس بات کا حکم نہیں فرمایا تھا کہ وہ بیوی بچوں کو سب کو آگ کر کے چھوڑ کر چلے جائیں، پہاڑوں میں جا کر زندگی بسر کریں اور دنیا سے اور معاشرے سے کٹ جائیں. ایسی کوئی تعلیم ان کو نہیں دی گئی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور. بعض قومیں، بعض افراد وہ خاص چیز کو نیکی سمجھتے ہیں اور اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اس لیے اسلام نے، قرآن مجید نے واضح طور پر بتلایا کہ ہم بتلاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے. چنانچہ یہ آیت یعنی آیت نمبر 177 یہ بڑی اہم ترین آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے ابواب کو ذکر فرمایا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. میں پہلے اس آیت کا ترجمہ کر دوں. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ اپنا قبلے کی طرف کر لو، یا منہ نماز میں مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف کرو اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگو، اسی کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ. فرمایا یہ نیکی نہیں. ہم بتلاتے ہیں اصل نیکی کیا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر، نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانے ہو کر. اپنے مال کو، چاہے وہ مال ان کا کتنا پسندیدہ ہو، اپنے دل پسند مال کو اللہ کی محبت میں آ کر خرچ کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں پر بھی، یتیموں پر بھی، مسکینوں پر بھی، مسافروں پر بھی، اور جو محتاج ہیں مانگنے والے ان پر بھی. وفی الرقاب،
اور قیدیوں کو چھڑانے اور غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی وہ اپنے مال کو ناحق قیدی دشمن کی جیل میں اس کو چھڑانے کے لیے، کہیں قیدی سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جو مجرم اپنی جرم کی پاداش میں جیل کے اندر وقت گزارا اس کو چھڑانے کے لیے اس کا حکم نہیں، اس سے مراد وہ قیدی جس نے دشمنوں نے جس مسلمان کو مظلوم کو گرفتار کیا اور جیل کی سلاخوں میں اور وہ تاوان مانگ رہے، اس کے لیے اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اب آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی تو یہ ہے جس نے نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور جس نے زکوٰۃ ادا کی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور جو اپنے عہدوں کی، اپنے جتنے بھی عہد و پیمان انہوں نے کیے اس کی پاسداری کرنے والے ہیں، جب وہ کوئی عہد کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور وہ تنگی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں، وَحِينَ الْبَأْسِ، جس وقت دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کی کفر سے جنگ شروع ہوتی اس وقت بھی وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، یہ صادقین ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی تقوی والے، اگر تقوی والوں کے اوصاف جاننا چاہو تو یہی جو ان ابواب بر، نیکی کے ان کاموں پر عمل کرنے والے ہیں، یہی تقوی والے لوگ۔ اگر ہم اس آیت بر پر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے دین کے بنیادی شعبوں کو اس کے اندر ذکر فرما دی۔ سب سے پہلا شعبہ ہے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر، یوم آخرت پر ایمان لانا، دل سے سچا سمجھنا اور مان لینا، یہ ایمانیات کا شعبہ ذکر فرمایا۔ نماز روزہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا، یہ عبادات کہلاتے، ایک شعبہ ایمانیات، دوسرا شعبہ عبادت، اور صبر کا حکم فرمایا کہ وہ ہر حالت میں صبر اخلاقیات میں سے ایک بہت بڑا خلق ہے، گویا اسلام کے شعبہ اخلاقیات کو اس کے اندر اس کی ایک پہچان کو یہاں ذکر فرمایا۔ نمبر 4، وہ اپنے معاہدات کی پاسداری کرنے والے، عہد کی پاسداری، اس میں معاملات کو ذکر فرما دیا، اس لیے کہ معاملات بھی دین اسلام کا بہت بڑا شعبہ، چاہے وہ اجتماعی معاملات ہوں یا خانگی معاملات۔ جو بندہ عہد و پیمان کرتا ہے، جیسے بیع و شراء کا معاملہ، خرید و فروخت کا، یہ بھی ایک معاملہ، اس کے تقاضوں کو جو پورا کرے گا وہ وقت پر ادائیگی اور یہ سارے جتنی بھی شرائط وہ اپنے عہد کو پورا کرنے، قرض کا معاملہ اس کو ادا کرنا وقت پر، یہ بھی اپنے عہد کی پاسداری۔ اسی طرح میاں بیوی کا جو نکاح کا معاملہ ہوتا ہے اس کو بھی عقد نکاح کہا جاتا ہے، اور عقد کا معاملہ بھی، عقد کا معنی بھی ایک عہد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے جن کے درمیان ہوتا ہے کہ اب زندگی دونوں کی ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کے ساتھ گزرے گی۔ چنانچہ جو اپنے ہر قسم کے عہد کی پاسداری کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑی جامع آیت میں عبادات کو، ایمانیات کو، اخلاقیات کو اور معاملات کو اس کے اندر سمو دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کی تمام تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے قرآن کریم نے یہ ذکر فرمایا اور سورہ بقرہ سے ہمیں یہ تعلیم ملی، یہ ساری عبادات، یہ معاملات اور اخلاقیات یہ جبھی قائم رہیں گے جب معاشرے میں امن ہو۔ اگر کسی معاشرے اور سوسائٹی میں دنگا فساد کا عالم ہو، تخریب کاری ہو، کشت و خون کا بازار گرم ہو، پھر عبادات بھی نہیں رہتی، پھر یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے معاشرے میں امن قائم کرنے کا ایک نسخہ بیان فرمایا، کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر قصاص فرض کیا۔ قصاص کو تم ایک ظالمانہ سزا نہ سمجھو، اسلامی سزاؤں کو تم وحشیانہ نہ سمجھو، یہ ہم نے جو اسلامی سزائیں مقرر کی یہ تمہارے فائدے کے لیے۔ اے مخاطب، اے وہ شخص، دیکھو قرآن کی تعبیر میں کھول کر بیان کرو، اے مخاطب جو تو قرآن کی سزا کو وحشیانہ اور ظالمانہ تصور کر رہا ہے، تیری حیات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر رکھی ہے۔ اس لیے کہ جب قاتل کو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے تو وہ 100 بار قتل کرنے سے پہلے سوچے گا۔ اگر قاتل بے باک ہو جائے، اس کو یہ معلوم ہو مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی، مجھے چھتری فراہم کرنے والے، پناہ فراہم کرنے والے بہت ہیں اور میری جان محفوظ رہے گی، تو وہ لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہے گا۔ اے مخاطب، اے اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ تصور کرنے والے، یہ قاتل کبھی تمہاری گردن بھی دبوچ سکتا ہے، تمہاری حیات کو بھی ختم، پوری معاشرے کی حیات۔ اور اللہ اکبر، اس قصاص کے نظام میں خود قاتل کی حیات بھی مضمر ہے، اس لیے کہ جس قاتل کو پتا ہوگا مجھے پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، میرا سر قلم کیا جائے گا، اس کا ہاتھ، اس کی یہ انگلی ٹریگر پر 100 مرتبہ رکے گی کہ اگر میں نے یہ غلطی کر لی تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، اس لیے وہ رک جائے گا
وہ جو اس نے انجام کے طور پر مقتول ہونا تھا اس سزا کے خوف سے، وہ پہلے ہی بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے اندر، اور جب سے یہ نظام اٹھے یہ ساری چیزیں، اللہ یہ احکام، یہ حدود، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، یہ معاشرے کے اندر بد امنی اور کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا اور انسانوں کی قدر و قیمت ختم ہو گئی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اس اجتماعی ماحول میں امن کا یہ نسخہ اور سزاؤں کا یہ نظام بیان فرمایا، جو اسلام کا ایک سیاسی اور یہ قصاص و دیت کا ایک نظام کہلاتا ہے، جس کو حدود اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تزکیہ اور تقوی والی زندگی گزارنے کا نسخہ بیان فرمایا کہ تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم رمضان کے مہینے کے روزے رکھو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے لکھ دیے، اور یہ روزے اس لیے لکھے تاکہ تمہارے اندر ایک تقوی والا وصف پیدا ہو جائے۔ اصل مقصود تو متقی بنانا، اور روزے کے ذریعے سے یہ وصف تمہارے اندر بہت اعلیٰ درجے میں پیدا ہو جائے، اس لیے کہ روزہ نام ہے حلال چیزوں سے بچنے کا۔ جب تم ہمارے حکم سے کھانے سے رک گئے، پینے سے رک گئے، اور اپنی خواہشات نفسانی سے رک گئے، ہم نے منع کیا تھا، پھر ہم نے کہا اب کھاؤ، اس میں دیر نہ کرو، تم کھانے لگ گئے، پھر منع کر دیا باز آؤ، تم رک گئے۔ یہی ہوتا نا جی، سحری کے اندر تاخیر کرنے کا، افطار میں جلدی کرنے کا حکم، تو یہ ساری چیزیں ہمارے حکم کے تابع کر رہے ہو، تو یہ ہم تمہاری ریہرسل، تمہاری مشق کرا رہے ہیں۔ کل جب تمہیں ہم حرام کے بارے میں کہیں کہ حرام سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے حرام سے بچنا آسان ہو جائے۔ گویا روزہ ایک ریاضت اور ایک مشق اور ایکسرسائز ہے تقوی کی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر، مومن کے اندر تقوی والے اس وصف کو، اس صلاحیت کو پیدا فرماتے۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ نفس کی مثال شرارتی گھوڑے کی طرح۔ شرارتی گھوڑا، وہ اگر اس کا مالک اس کی پیٹھ پر اگر سوار ہو اور اس کو سدھایا نہ جائے تو کہیں نہ کہیں یہ گھوڑا شرارت کر کے اپنے مالک کو پٹک کر زمین پہ پھینک دے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ اس لیے اس پر سواری کرنے سے پہلے یہ اب اس اپنے گھوڑے کو سدھا لے، جب اس پر سدھائے گا تو یہ گھوڑا اس کے لیے معاون بنے گا، اس کی رفتار بڑھ جائے گی، اس کی سفر اس کی تھکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنے گی، یہ دور تک اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ نفس کا حال بھی ایسا ہے، اگر ہم نے نفس کے اس گھوڑے کو سدھا لیا تو یہ نفس ہمارے لیے دنیا آخرت کے کاموں میں معین اور معاون بنے گا، ورنہ یہ نفس ہمیں کچل دے گا۔ کہیں اگر یہ تقوی والا وصف پیدا نہ ہوا اور روزے کے ذریعے سے نفس کی خواہشات کو لگام ڈالنے کی مشق نہ کی تو پھر یہ نفس کہیں حرام میں مبتلا کر کے ہمیں دنیا آخرت کی تباہی سے دوچار کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ روزہ اس نفس کو لگام ڈالنے، اس شرارتی گھوڑے کو قابو کرنے کی مشق عطا فرمائے گی۔ چنانچہ روزے کے احکام کو ذکر فرماتے ہوئے رمضان کے مہینے کی فضیلت ذکر فرمائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تو قرآن والا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنے کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا، اس لیے یہ اشارہ فرما دیا کہ رمضان کے مہینے میں جو خصوصی روحانی غذا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت، جتنی کثرت سے اور تدبر کے ساتھ تلاوت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کی اتنی کثرت سے برکتیں عطا فرمائیں گے۔ گویا رمضان المبارک کے معمولات میں سب سے افضل اور سب سے بہترین معمول قرآن مجید، تراویح میں قرآن مجید سنا جاتا ہے، اسی طرح کثرت سے تلاوت کرنا، دور کرنا، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آگے سورہ بقرہ میں یہ بیان فرمایا، یہ بندے جب عبادت کرتے ہیں تو ان کے دل میں ایک فطری خواہش اور شوق پیدا ہوتا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہمارے کتنے قریب ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ محبوب کے کہیں بہت زیادہ دور تو نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، اے میرے پیغمبر یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، میں کتنا قریب، ان کو بتلا دو میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب، تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب، اور تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ شہرگ تو بہت دور ہے اے جان تمنا، شہرگ تو ایک شاعر نے بڑی خوب بات، شہرگ تو بہت دور ہے اے جان تمنا، آ میرے قریب اور قریب اور قریب آ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب، اور اس کی دعاؤں کو سننے والے رگ جان سے زیادہ قریب کہ انسان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات، اس کے منصوبوں، اس کے ارادوں، کبھی بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو پورا فرما، کبھی زبان پہ دعا نہیں آتی، جو چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے،
یہ ساری چیزیں پورے کرنے والی ذات اللہ سبحانہ. اور کبھی ارادہ ٹوٹتا ہے، یہ ارادہ ٹوٹنا بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم کے ٹوٹ جانے سے پہچان لیا. میں عزم کرتا ہوں کسی چیز کا ایسا کر لوں گا، وہ عزم ٹوٹ جاتا، نہیں کر پاتا، پتہ چلتا ہے کوئی طاقت ہے جو میرے قلب و جگر کو کنٹرول کرنے والی، میرے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیتی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کے قبولیت کی پیشینگوئی یہ خوشخبری سنائی کہ جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. سورہ بقرہ میں چونکہ خاص طور پر تعلیم ارشاد فرمائی اور احکام و مسائل کا بیان ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو خاص بیان فرمایا کہ ہم نے خاص حدیں اور سرحدیں مقرر کی ہیں، تم ان سرحدوں کے قریب بھی نہ جانا، ان حدود کے قریب نہ جانا، ان حدود کو پامال نہ کرنا. نکاح طلاق کے معاملات اور اس کے احکام اللہ کی حدیں ہیں، قصاص و دیت کے احکام یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور بہت جتنے بھی احکام خاص ذکر فرمائے یہ ان کو پامال کرنے کا ارادہ نہ کرنا، ان کے قریب بھی نہ جانا اس ارادے سے کہ ہم اللہ کی حدوں کو پامال کریں. فرمایا فلا تقربوها، تم ان حدود کے قریب بھی نہ جانا. اب حدود کی تفصیل ذکر فرمائی کہ حدود کی تفصیل میں پہلی حد میں یہ ذکر فرمائی کہ ہم نے تمہیں ایک انعام کے طور پر، نعمت کے طور پر ازدواجی زندگی سے متصف کیا، لہذا اے دنیا کے انسانوں تم اپنی بیویوں کی قدر کرو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. قرآن مجید نے چند لفظوں میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن 6 لفظ ذکر کیے. ان 6 لفظوں میں میاں بیوی کے حقوق کا اور ساری زندگی کے ان مسائل کا ایک دوسرے جو تعبیر اختیار فرمائی. دنیا کے فصحا، بلغا، ادیب اگر کتابیں کی کتابیں بھی لکھ مارتے آپس کے ان حقوق کو بیان کرنے کے لیے، وہ ساری کی ساری ناکافی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چند لفظوں میں ذکر ہو کہ لباس انسان کے لیے زینت کا باعث بھی ہوتا ہے. لباس اس کی مدافعت کرتا ہے گرمی سے اور سردی سے. لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، لباس نہ ہو عیب ظاہر ہوتے. اور لباس اتار دینے والا انسان ننگا تصور کیا جاتا ہے، وہ سارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے. وہ پاگل ہی ہوگا جو لباس سے باہر ہو کر باہر معاشرے کے اندر آ جائے یا جانور کہلائے، انسان نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید کے لباس کے اندر تعبیر میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کی زینت بھی ہیں، ایک دوسرے کا دفاع کرنے والے بھی، گرمی سردی سے بچانے والے بھی، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بھی ہیں. اور اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اتار کر پھینک دیں، یہ بڑی معیوب بات سمجھی جائے گی. اس لیے کہ لباس باقی رکھنے کے لیے، لباس میلا ہو جائے اس کو دھو لیا جاتا ہے، لباس میلا ہونے پر اس کو پھاڑ کر پھینک نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو اگر لباس پھٹ جائے یا کہیں سے اس کے اندر پیدا ہو جائے، پھٹن آ جائے، اس کو سی لیا جاتا ہے لباس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا لباس کے ساتھ اس کو تعبیر فرمائی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. حج کے احکام کو ذکر فرماتے ہوئے مزید میں نے پہلے عرض کیا تھا اشارتاً ذکر فرمایا. حج کے بارے میں فرمایا کہ جس آدمی نے حج کا ارادہ کر لیا اور احرام باندھ لیا فلا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اب حج کے اندر کسی قسم کے بھی رفث بے حیائی کے کاموں کی اجازت نہیں ہوگی، کسی قسم کے شہوت کے کاموں کی اجازت نہیں، کوئی گناہ کے کام کی گنجائش حج کے اندر نہیں، حج کے اندر کسی جھگڑے کی گنجائش نہیں. اگر حج کے اندر یہ چیزیں آ گئیں، رفث آ گیا، گناہ آ گیا اور اس کے اندر جھگڑے شامل ہو، پھر وہ حج نہیں رہے گا، وہ کوئی اور چیز بن جائے. اگر حج کرنا چاہتے ہو ان ساری چیزوں سے حج کو پاک ہونا چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج فلم يفسق ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه. جس آدمی نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی اس نے ایسا بے حیائی کا کام نہیں کیا، حج کے دوران کوئی اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کیا، احرام کی کوئی پابندی نہیں توڑی، وہ ایسا لوٹ کر آئے گا پاک اور صاف ہو کر جیسے آج ہی یہ پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح یہ حاجی جب ایسے حج مبرور کے ساتھ لوٹ کر آتا ہے یہ اسی طرح ان نومولود بچے کی طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. چنانچہ حج کے احکام کو ذکر فرمایا گیا اور اس کے علاوہ حج کے دیگر احکام ذکر فرمائے گئے کہ حج کے دوران
اگر قربانی لے کر گئے اس کے احکامات کیا ہیں، اگر قربانی کے بغیر حج کے موقع پر پہنچے اس کے احکام کیا ہیں، اگر کوئی حج تمتع کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حکم کیا ہے، اگر حج تمتع میں قربانی کی وہ طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے احکام کیا ہیں، ان تفصیلی احکام کو سورہ بقرہ کی ان آیات میں ذکر کیا گیا۔ اگر مطلوب ہو تو حج کی کتابیں بھی لکھی گئیں اور تفاصیل سے اس کو دیکھا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے احکام کے بعد ایک دعا کی خوبصورت دعا کی تلقین فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگو، اس لیے وہ انسان بڑا کامیاب ہے جس کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مل گئی، اور اسی کو عافیت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو، اپنے چچا زاد بھائی کو، ایک دعا کی تلقین فرمائی تھی، ابن عباس سب سے بہترین دعا جو تم اللہ سے مانگو وہ عافیت کی دعا، اس لیے کہ عافیت کا معنی یہ اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما دے اور دنیا آخرت کے ہر شر سے اور ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے محفوظ فرما دے۔ چنانچہ یہ دعا تلقین فرمایا، اس میں تعلیم فرمائے گی کہیں تم یہ نہ مانگتے رہنا کہ بس ہماری دنیا سنور جائے، یہی ہمارا کام بن جائے، نہیں، اگر تم نے دنیا سنوار لی، دنیا بنا لی اور آخرت میں تم خالی ہاتھ چلے گئے پھر بہت بڑے بے نصیب کہلاؤ گے، پھر بد نصیب کہلاؤ گے۔ اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو اور آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی مانگو، اس لیے کہ دنیا ہوگی تو دنیا کو ہم آخرت کی حاصل کرنے کی سواری اور اس کو ذریعہ بنا سکیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف فرمایا دوسرے مقام پر، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تمہیں دنیا میں عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے تم دار آخرت کو تلاش کرو، دنیا کو کھیتی بناؤ، آخرت کو، آخرت کے اندر اس کا پھل پاؤ۔ تو گویا قرآن کریم نے دنیا کو کاٹنے اور دنیا کو ختم کرنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ دنیا کے اندر حسنہ مانگے، اور یہ حسنہ یاد رکھیے اسی وقت کا ہے، یہ کار، کوٹھی، بنگلہ، یہ جائیداد، یہ بینک بیلنس، یہ حسنہ جبھی کہلائیں گے جب یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ نہ بنے تو یہ دنیا کہلائے گی اور یہ وبال جان اور وبال آخرت بن جائے گی۔ اگر اس کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنایا تو پھر یہ دنیا نہیں کہلائے گی، پھر یہ اللہ کی رضا کا وسیلہ اور ذریعہ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مصداق بن جائے گی۔ اس دعا کی تعلیم فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا اس دعا کے ذریعے دین اور دنیا کے ایک حسین امتزاج کی ہمیں تعلیم کی کہ جب دنیا اور دین دونوں سنور جائیں گے انسان کے تو اس کے ذریعے سے ایک بڑا متوازن حسن پیدا ہوگا۔ گویا ہمارے سامنے اگر ہم اس کو مثال سے تعبیر کریں، دنیا کی مثال جسم کی طرح ہے اور دین کی مثال روح کی طرح ہے۔ جس طرح جسم بغیر روح کے سڑا ہوا مردہ لاش کہلاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس طرح اس دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی وقت اور قدر و قیمت نہیں۔ وہ دنیا وہ تعفن کا شکار ہو جائے، وہ بدبودار ہو جائے، اپنی اور دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بن جائے گی اگر اس کے اندر دین شامل نہ ہوا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو اکٹھا کرنے کا حکم اور اس کی دعا کی تلقین فرمائی۔ آیت نمبر 204 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس آیت کا بھی میں آپ کے سامنے ترجمہ ذکر کرتا ہوں، اس میں بڑی عجیب و غریب حقیقت کا بیان فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ پیچھے سے مضمون یہ چلا آ رہا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، بعض لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی باتیں دنیاوی زندگی میں بڑی اچھی لگتی، باتونی تو بہت ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، ویسے اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا جھگڑالو لیکن بات بات پر اللہ کو گواہ بنا، فطرت کے اعتبار سے جھگڑالو لیکن بات بات پہ وہ اللہ کی طرف نسبت کر اپنی پارسائی، اپنے تقوی کا اظہار کرتا۔ جب وہ پیٹ پھیر کے جاتا ہے سعی فی الارض لیفسد فیہا، پھر وہ زمین میں بڑے فساد مچاتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ ایسے فسادی کو پسند نہیں کرتے۔ جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ میاں اللہ سے ڈر، فساد نہ مچا، یہ تکبر اور غرور کا معاملہ اللہ کو پسند نہیں، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو مصنوعی وقار اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ مصنوعی وقار کے اس بت میں، اس خول کے اندر بند ہو جاتا ہے، وہ اتباع کرنے اور بات ماننے میں عار محسوس کرتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اس کے لیے تو ہم نے جہنم بنائی ہے، جہنم ہی کافی اور بڑا برا ٹھکانہ۔ لیکن دنیا میں سارے لوگ ایسے نہیں،
بعض لوگ ایسے بھی ہیں من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، بعض ایسے ہیں جو اپنے جان مال اپنے نفس کو اللہ کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑے مہربان، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے تم پورے مسلمان ہو، اس لیے 20%، 30%، 40%، 50%، 70، 90، 95% یہ اسلام کا اللہ کا مطالبہ۔ تم اسلام میں اگر آؤ تو پورے داخل، اسلام میں آنا تو تمہارے اختیار میں، آنا چاہو آ جاؤ، نہیں آنا چاہو کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ اسلام میں آنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں، ہر ایک کو اختیار دے دیا گیا، اپنی مرضی سے کوئی اسلام کو اختیار کرتا ہے کرے، نہیں کرتا وہ اپنی آخرت کو برباد کرے۔ ہم ترغیب دیتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، یہ اسلام کو اور ہدایت کا راستہ، لیکن جب اسلام میں آنا چاہو گے تو پھر تمہیں یہ اجازت نہیں ہوگی کہ تم اس میں سے میٹھا میٹھا لے لو اور کڑوے کڑوے کو پھینک دو اور اس کو تھوک دو، نہیں، اس کو اسلام کی تمام تعلیمات پر، اس کے تمام شعبوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، ایسا نہ کرو کہ ادھر لا الہ الا اللہ اس عہد کو بھی اس منہ پہ بولا ہے، ادھر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی بھی فکر ہے اور وصال صنم کی بھی فکر ہے، دوسری طرف ان معبودان باطلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور شیطان کے راستوں پر چل کر شیطان کو خوش کرنے والے کام نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام میں پورے داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ یسألونک ماذا ینفقون کہہ کر خرچ کے بارے میں ایک حکم ذکر فرمایا گیا۔ یہ صحابہ آپ سے خرچ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ قل العفو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم گھر کے اخراجات سے بچنے والا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مطلب یہ جو تمہارے ذمے نان و نفقہ واجب ہے، تمہارے ذمے واجب نان و نفقہ کس کا ہے؟ بیوی کا نفقہ واجب ہے، بچوں کا خرچ واجب ہے، ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے بعد جو بچ گیا، اب تم اللہ کی راہ میں چاہے سارا دے دو، چاہے تھوڑا دے دو، چاہے بچا کر رکھو، لیکن تم بچے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ایسا نہ کرنا کہ تم نفلی صدقات میں تو سارا مال لٹا دیا اور اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھا، اس کی اسلام میں کہیں بھی اجازت نہیں۔ اس لیے پہلے تم اس کی ضروریات کا خیال کرو، اس کے بعد تم آگے اللہ کی راہ میں جتنا چاہے خرچ کر دو، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ اس عفو کا معنی یہ نہیں کہ گھر میں دال دلیا اور اس کے بعد سارا مال بغیر بچائے ہوئے خرچ کر دو، جمع کرنے کی اجازت، ایسا نہیں۔ اگر جمع کرنے کی اجازت نہ ہوتی اسلام میں تو پھر یہ زکوٰۃ کا حکم ہی ختم کر دیا۔ اس لیے زکوٰۃ آتی ہی جمع کیے ہوئے مال کے اندر، حج آتا ہی غنی پر ہے۔ اگر غنا کا اور مالدار بننے کا حکم ناجائز ہوتا پھر حج کا حکم بھی ختم کر دیا جاتا اور زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ کے حکم کا باقی رہنا اور حج کے حکم کا باقی رہنا یہ دلیل اس بات کی کہ اسلام میں غنی اور مالدار بننے کی اجازت ہے، اس کی کہیں بھی کوئی پابندی نہیں۔ البتہ خرچ کرنے کے اندر اعتدال کی ترغیب دے دی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا جب تم اعتدال کے ساتھ خرچ، ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ سارا مال خرچ کر دو پھر اپنے لیے بھی کچھ نہیں اور پھر بعد میں پریشان ہو کر تم دوسروں کی طرف سوال کا ہاتھ پھیلاؤ، اس کی اجازت۔ اور ایسا بھی نہ کرو لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنق، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر رکھا، کہیں ایک کھوٹی دھیلا بھی خرچ کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں تیار، ایسا بھی نہ کرنا، پھوٹی کوڑی بھی خرچ نہ کرو، بلکہ تم اعتدال کے ساتھ درمیانے راستے کو اختیار کرو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، بچا کر بھی رکھو اور اپنے گھر کی ضروریات پہ بھی اس کو خرچ کرو۔ چنانچہ خرچ کی تعلیم ارشاد فرمائی اور خرچ کی ترتیب بھی قرآن مجید نے ذکر فرمائی۔ قل ما انفقتم من خیر، اس کو خوب غور سے سمجھ لیجیے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اگر خرچ کرنا چاہو گے تو سب سے پہلے خرچ کے لیے والدین۔ یہ یاد رکھیے، لوگوں میں بڑی غلط فہمی ہے اور خاص طور پہ تعلیم یافتہ طبقے میں، ہو سکتا ہے کہ تعلیم جن کو ان میں بھی یہ غلط فہمی ہو کہ بیوی بچوں کے خرچ کے بعد جو بچ جائے گا اس میں سے والدین کی خدمت کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ والدین پر خرچ کرنا بیوی بچوں کے اخراجات سے پہلے، اپنے خرچ سے بھی پہلے والد۔ ایک آدمی، اس کی ماں بھوکی، والد اس کا بھوکا، فاقے سے شکار، اس کے لیے خود جائز نہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ اس کی ماں دوا کو ترسی ہوئی، اس کو جائز نہیں ہے کہ اپنی دوا کا تو اہتمام کرے لیکن ماں کی دوا، اس کے علاج معالجے کی اس کو کوئی فکر نہ ہو۔ اس لیے بندے کے لیے سب سے پہلا خرچ اس کے والدین، اس کا حق سب سے۔ اور وہ حدیث بخاری آپ کے سامنے ہوگی، غار والی حدیث جس میں 3 بندے غار کے اندر چلے گئے
اور انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کا وسیلہ، ایک بندے نے یہ وسیلہ پیش کیا، یا اللہ میں دودھ لے کر آیا، میرے والدین میری والد سو چکی تھی، میں انتظار میں کھڑا رہا، بچے بھی تھے وہ بھی مانگتے رہے، انہوں نے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاؤں پھر تمہیں دوں گا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں اس بات کی گویا تلقین فرما دی کہ والدین ان کا حق اپنی اولاد اور اپنے نفس سے بھی زیادہ، کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بچا ہوا جو بیوی بچوں کے اخراجات یہ کیسے انسان کیسے گوارا کر، ماں تو اس کی گرمیوں میں سسکتی رہے اور بیوی بچے اور خود یہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے اندر اور اس کے اندر سب کر، ماں گاؤں گوٹھوں کے اندر پریشان ہے اور وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پڑوسی اور دوسرے لوگ ہوں، اور یہ یہاں مزے کے اندر یہ یہاں سیر سپاٹے کر، یہ کبھی ملیشیا جا رہے ہیں، کبھی سویڈن جا رہے ہیں، کبھی دبئی جا رہے ہیں، ان کے یہ اس کی سیر سپاٹے ختم نہیں ہوتے، اور والدین اس کے کہیں جی وہاں پریشان، یہ بہت بڑی وہ جہالت کا راستہ۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا اگر تم خرچ کرنا چاہتے پہلے والدین والاقربین اور رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو، پھر یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ علیم، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ سبحانہ وتعالی اس خرچ کو خوب جاننے والے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کی بات چل رہی تھی، قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں عورتوں کے حقوق کو تفصیل سے ذکر فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، فرمایا کہ جو تمہارے حقوق وہی عورتوں کے حقوق، حقوق کے اعتبار سے دونوں برابر، اگر تم اپنے لیے لباس بناتے ہو تم عورتوں کے لیے بھی لباس، جو تم خود کھاتے ہو وہی ان کو خود کھلاؤ، یہ ہر چیز کے اندر برابری۔ آپ خاص طور پہ دیکھیے ذرا جوائنٹ فیملی سسٹم میں اور دیہاتی سسٹم میں وہاں کیا ہوتا ہے، وہ بچا کچا وہ عورتیں تو گھر کی غلام، وہ لونڈیاں اور یہ چیز بنا کے لے، عورتوں کے حقوق سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے اور قرآن مجید نے بیان کیا۔ دنیا کے کسی مذہب، پہلے آپ حیران ہوں گے، پہلے ایک ایسی تحقیق چلی اور اسلام سے پہلے بھی سن 586 عیسوی میں فرانس کے اندر ایک قانون پاس ہوا کہ اس میں یہ طے کیا گیا، پہلے ان فلسفیوں میں عقل پرستوں میں یہ اختلاف تھا کہ یہ عورت یہ انسان بھی ہے یا نہیں، آپ نے سنا جی کبھی کہ انسان بھی ہے، اس پر بحثیں چلی، بہت بڑی دنیا ایسی تھی عقل پرستوں کی، وہ کہتے تھے یہ عورت انسان نہیں، یہ عام اشیاء کی طرح گھڑی کی طرح کی ایک چیز ہے، استعمال کرو، کسی کو دے بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، گفٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ عورت بھی ایسی چیز ہے۔ پھر ایک تصور ہے بہت سارے ایسے عقل پرستوں کا، وہ کہنے لگے یہ اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ گھر کی باندھی اور نوکرانی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے کوئی حقوق نہیں، یہ تب، اور اس کی انسان کی جو، یہ میں نے سن 586 عیسوی کا جو حوالہ دیا فرانس کا، جو محققین نے لکھا، اس وقت کے جو فلاسفہ تھے انہوں نے آپس میں مل کر جیوری نے یہ طے کیا کہ ہاں انسان تو ہے لیکن ہے مرد کی خدمت کے لیے، اندازہ کیجیے انسان کے پہلے اس کے انسانوں نے کی قائل نہیں، اس کو کوئی اور صنف کوئی جانوروں میں سے مخلوق، اسلام نے عورت کو کیسا اونچا مقام عطا فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کے نام سے سورہ نساء آگے تفصیل سے آ رہی جس میں ان کے احکام ذکر فرمائے، چنانچہ عورتوں کے احکام میں یہ بات بڑی اصولی ذکر فرمائے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، باقی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک گنا فضیلت عطا کر کہ گھر کے وہ قوام ہیں، گھر کے معاملات کو چلانے والے، جہاں تک حقوق کی بات ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ذکر اور نماز کا حکم بھی بیان فرمایا گیا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے ہی کو کافی نہ سمجھو، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس لیے قرآن نے ساتھ فرمایا اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ، جب تم نماز ادا کر لو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اٹھتے بھی، ہر حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے، ذکر اور نماز میں فرق ہے، ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی پابندی، کوئی شرط نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں، ہر وقت ہر حالت میں ذکر کیا جا سکتا ہے، اور نماز ایسی اس کے لیے شرائط رکھی گئی، اس کے لیے اوقات کی پابندی بھی رکھی گئی، بعض اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع بھی ہو جاتا، سجدہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ چنانچہ عورتوں کے احکام کو بھی ذکر فرمایا، اور ضمناً چونکہ عورتوں کے حقوق کی پاسداری سے ایک گھر کا نظام صحیح ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاشرے کی اصلاح کا بھی نسخہ ساتھ ساتھ ذکر فرمایا۔ اس میں مثال کے مرتد کا حکم ذکر فرمایا کہ وہ بندہ جو اسلام سے پھر جائے، اسلام قبول کرنے میں تو اختیار ہے، کوئی جبر نہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اگر مرتد ہو جائے تو پھر اس کی سزا قرآن نے یہ ذکر کی، ایک سزا تو یہ ہے اس کی ساری زندگی کے اعمال ختم ہو جائیں گے، کسی عمل کسی نیکی کا اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اور دوسرا حکم یہ بیان فرمایا گیا، احادیث میں بھی اس کی وضاحت کر دی گئی کہ اس مرتد کو پکڑا جائے، اگر تو اسلام
کے بارے میں اس کو کچھ شبہ یا اشکال ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کی. اگر اس کا اشکال دور ہو جائے اور شبہ دور ہو جائے دوبارہ تسلیم کر لے تو ہمارے معاشرے میں انہی حقوق کے ساتھ رہے جس طرح ایک مسلمان کے ہو. اگر وہ قبول نہ کرے اسلام اس کو قتل کر دیا جائے. مرتد کی سزا قتل اللہ تعالیٰ نے متعین. اس لیے اس پر کوئی اشکال نہ کیا جائے کہ یہاں تو پھر جبر ہو گیا. جبر نہیں، اس لیے کہ جب اسلام لانے میں اختیار تھا، جب قبول کر لیا، اگر یہ مرتد ہوا، یہ بہت سارے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے بارے میں انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں یا نہ کریں، اس کے ارتداد سے وہ سارے کے سارے گمراہی کی کھائی میں جا کر گرے. وہ کہیں گے صاحب دیکھو اتنا بڑا عقل مند شخص دوبارہ پھر گیا، اس کا مطلب اسلام کے اندر کوئی خرابیاں. یہ دین اسلام اللہ کی ہدایت میں رکاوٹ بنتا ہے، یہ ایسا ناسور بن جاتا ہے جو دوسری انسانیت کی ہلاکت کا بھی ذریعہ بنتا ہے. اس لیے اس ناسور کو کاٹنے کا حکم فرما دیا. اس کو کاٹو گے تو دوسرا جسم بچے گا، اگر نہیں کاٹو گے پورا جسم ہلاکت کی طرف چلا جائے گا اور پورا انسان برباد ہو. اس کے معاشرے سے کاٹنے میں آپ یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ذکر فرمایا. شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا گیا کہ شراب اور جوئے کے بڑے نقصانات ہیں، اجتماعی نقصانات بھی ہیں، انفرادی نقصانات بھی ہیں. اسی وجہ سے شراب کو حدیث میں ام الخبائث کا، تمام خبیث چیزوں کی ماں ہے شراب. جب بندہ شراب کا عادی ہوتا ہے پھر اور بہت ساری برائیوں کی طرف وہ نکل جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نکاح کا حکم بیان فرمایا گیا کہ کس قسم کی عورتوں سے، عقیدے والی عورتوں سے نکاح کی اجازت. فرمایا مشرک مرد اور مشرک عورت سے کسی حال میں نکاح جائز. مشرک مرد سے اور مشرک عورت سے، مسلمان عورت کے لیے مشرک مرد سے اور مسلمان مرد کے لیے مشرک عورت سے کسی حالت میں نکاح جائے. اب اندازہ فرمائیے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ہندو لڑکیوں سے نکاح کر باہر ممالک میں چلے جاتے اور وہاں ان کی الیکشن ہے، وہاں ہندو بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے بھی ہیں، اور وہ اعلیٰ ایمان یہ حاصل نہیں کیا، اچھے مسلمان بنے نہیں اور خالی اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے. کتنے ایسے میرے سامنے بھی واقعات ایسے کہ وہ انہوں نے ہندو لڑکی کے ساتھ نکاح کر. نتیجہ قرآن کریم نے اس ساری زندگی اپنی کس کے اندر، دنیا کی خواہش اور دنیا کے تھوڑی زندگی کے مزے کے لیے انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کیا. جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے، اہل کتاب کے ساتھ قرآن نے نکاح کی اجازت کہ مسلمان مرد اگر اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو اس کی اجازت. مثلا عیسائی عورت ہے، یہ یہودی، اس کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی، حرام قرار نہیں دیا گیا. لیکن مسلمان عورت کے لیے کسی اہل کتاب مرد سے اجازت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں منظور ہے کہ اسلام پھیلے، اسی کا بول بالا ہو. اور اگر مسلمان خاتون کسی اہل کتاب مرد کے عقد میں چلے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دباؤ میں آ کر، کیونکہ اس کا شوہر ہے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کہیں اسلام کو نہ چھوڑ بیٹھے، اس لیے پابندی لگا دی گئی اس کے نکاح میں جانے. اس کے برخلاف عورت کو اجازت دے دی گئی وہ مرد کے نکاح میں آئے، کیونکہ جب مرد کے نکاح میں عورت کتابی آئے گی، اس کے اخلاق کو دیکھی، اسلام کو سمجھے گی، مسلمان ہو جائے گی، اسلام پھیلے گا. اسلام کے پھیلنے کی اس تمام اس امید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دے دی کتابی. اور لیکن یاد رکھیے یہ اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی تھی تمام صحابہ کرام پر، کوئی شخص بھی کسی کتابی عورت سے نکاح نہ کرے اس زمانے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اہل کتاب، وہ زمانہ ایسا تھا تو بعد کے فقہا نے کہا جب صحابہ کرام پہ تمام صحابہ نے، خاص طور سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پابندی، کیونکہ اس زمانے میں پتہ یہ چلا کہ کتابی عورتوں کے ساتھ نکاح بہت زیادہ ہونے لگے اور وہ جن علاقوں سے تعلق رکھ رہے روم و فارس کی، اس میں حسن بہت زیادہ تھا، تو سادہ مسلمانوں کے بہکنے کا خطرہ ہو گیا. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کو اللہ نے بہت بڑا اونچا دماغ عطا، پابندی لگا دی کہ دیکھو نکاح کی اجازت ہے. میں اس اجازت پر صحابہ کے مجمع میں سب کے مشورے سے پابندی لگاتا کوئی بھی اجازت، اس لیے کہ اب تمہارے دین کی حفاظت اس میں کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں. تو آج کے اس دور میں کیسے اجازت، جبکہ آج تو ہے ہی زن مریدی کا. آج تو شوہر اگر اپنی بیوی کے اقوال کو، اس کے اطوار کو، ان ساری چیزوں کو بڑی جلدی اخذ کرتا، اس کی کیسے اجازت ہے؟ ہاں اگر کوئی کتابی عورت مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو اور وہ کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں، 100 بسم اللہ، اس کے لیے نکاح کرنے کی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں. اس کے کتابی ہوتے ہوئے پابندی، بڑا خطرہ ہے ایمان کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کا اور ایمان کا نقصان ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ مشرک اور کتابیہ سے نکاح کے احکام کو ذکر فرمایا. اگلا حکم یہ بھی ذکر فرمایا کہ حالت حیض میں، خاص ماہواری کے ایام میں عورتوں کے قریب جانے کی ممانعت ہے. اور فرمایا کہ طلاق ایلا کا حکم ذکر فرمایا. ایلا کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور اس قسم پر پابندی کرے اور اس کے قریب نہ جائے، 4 مہینے اگر گزر گئے اسی حالت میں طلاق ہو جائے، وہ خود بخود طلاق واقع ہو.
اگر 4 مہینے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا تو اس کی وہ دوبارہ بیوی بن جائے، رجوع کرنے کا اختیار ہے، لیکن چونکہ قسم کھا چکا تھا، قسم کا کفارہ دینا اس پر لازم۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں والذین یؤلون کے الفاظ کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا گیا۔ دوسرا حکم یہ ذکر فرمایا گیا کہ طلاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ مبغوض کام ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑ جاتی۔ بسا اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اگر اسی طرح رشتے میں اس کو باندھے رکھا ساری زندگی، پورا گھر، پورا ماحول، رشتہ دار، وہ جہنم کا وہ منظر بنے رہیں گے۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ایسی بد اخلاق یا ایسے بد اخلاق سے جدائی حاصل کرنے میں عافیت ہوتی، دین اور دنیا کی۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے طلاق کی اجازت دی۔ طلاق کے احکام کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا، اگر 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی تو 1 طلاق اور 2 طلاقوں تک تو رجوع کا اختیار ہے، یعنی اگر بندہ رجوع کر لے بعد میں، لیکن وہ بشرطے کہ وہ الفاظ سری طلاق کے الفاظ کے ساتھ طلاق دی تو 2 تک رجوع کا اختیار ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے اگر وہ کہہ دے میں نے اپنا نکاح واپس لیا اور میں رجوع کرتا ہوں، دوبارہ بیوی بن جائے، نکاح جدید کی ضرورت ہے۔ اور اگر ان 2 طلاقوں میں عدت ختم ہو گئی اور رجوع نہیں کیا، اب اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر نئے مہر پر نئے گواہوں کی موجودگی میں دونوں فریقین کی رضامندی سے نکاح کی اجازت۔ لیکن اگر تیسری طلاق بھی اس نے دے دی تو فرمایا تیسری طلاق کے بعد چونکہ طلاق مغلظہ پڑ جاتی، اب اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ہاں، تیسری طلاق کے بعد اگر اس نے کسی اور شوہر سے نکاح کر لیا اور وہاں اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکا، اس نے طلاق دے دی تو یہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی اور یہ پہلے سے نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ طلاق کے احکام ذکر فرمائے، مہر کا یہ حکم بیان فرمایا، دیکھو اگر تم نے اپنی بیویوں کو مہر دیا ہے اور ان کو طلاق دے دی تو مہر واپس نہ لو، مہر اس کا حق ہے جو اس کو دے دیا گیا، مہر واپس لینے کی ممانعت۔ البتہ اگر عورت خلا کرے، خلا کا معنی یہ کہ عورت خود پیشکش کرے کہ میں خلا کرنے چاہتی ہوں اور خلا ہی کے الفاظ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اگر عورت کی زیادتی ہو تو مہر واپس لینے کی اجازت ہے۔ اس صورت میں فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، اور خلا کی بھی اس صورت میں اجازت ہے اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ نہ ہو سکے اور وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکتے ہوں تو خلا کی اجازت دی گئی۔ اگلا یہ حکم ذکر فرمایا گیا کہ ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنے بچوں کی رضاعت اور دودھ پلانے کا اہتمام کریں۔ کہیں طلاق، ہمارے ہاں جو طلاق ہمارے ماحول میں یہ بہت بڑی دشمنیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور مرتے دم تک دشمنیاں، جتنے بچے سارے کے سارے رسوا ہو جاتے، رل جاتے اور ختم ہو جاتے۔ قرآن کریم نے فرمایا اگر تمہیں چھوڑنے کا موقع آئے تو تصریحم باحسان ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے چھوڑو، تحفے تحائف دے کر چھوڑو، تمہارے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے۔ اگر تمہاری اولاد ہوئی، اس کی تربیت کا نظام اللہ تعالیٰ نے خود بتلایا کہ اس کی پرورش تو اس کی ماں کرے گی۔ بچی جب تک بالغ نہ ہو جائے اور بچہ جب تک 7 سال کی عمر تک نہ پہنچ جائے، اس کی پرورش کا حق اس کی ماں کو دیا گیا، بچی کے بالغ ہونے تک اور بچے کے 7 سال کی عمر تک اس کی پرورش اس کی ماں کرے گی، لیکن اس کا خرچ اس کا والد برداشت کرے گا۔ دیکھو دونوں کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ جڑا، پرورش کا تعلق اس کا، خرچ کا تعلق اس کا، تاکہ اولاد وہ رل نہ جائے، ان کی تربیت اچھے طریقے سے۔ اور فرمایا اس بات کی اجازت نہیں جیسے کہ ہمارے ماحول میں ہوتا کہ یا تو میاں والے اگر زور آور ہے یہ اولاد کو لے جائیں گے، لڑکی والے زور آور ہے وہ لے جائیں گے، یا وہ روتا رہے گا یا یہ روتا رہے گا۔ یہ طریقہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اسی کو فرمایا گیا لا تقربوا، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حق۔ اور عورتوں کو بھی حکم فرمایا گیا، اے عورتوں تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنی اولاد کی پرورش کا ذریعہ بنایا، اس لیے ان کو دودھ پلانے میں تم بخل سے کام نہ لینا، تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔